بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ کی استاد راحلہ یوسف، لیکچرر اردو فضائیہ ڈگری کالج۔ آج لیکچر نمبر 3 حصہ نظم آپ کی جو ہے نئے سلیبس کے حساب سے نعت ہے آپ کی نظم، اور آپ کی یہ جو نظم ہے اس کا شعر نمبر 4 آج ہم کریں گے۔ شعر نمبر 3 کی تشریح آپ لوگوں کو میں نے بیٹا اسی طریقے سے جیسے آپ نے کہا تھا کہ ہمیں لکھی ہوئی چاہیے، تو وہ اس دفعہ بھی میں نے ایسے ہی کیا ہے کہ شعر نمبر 4 کی بھی تشریح جو ہے وہ آپ لوگوں کی خواہشات کے اوپر لکھی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اب آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر نوٹس نہیں ہیں آپ کے پاس تو کم از کم یہ آپ کے پاس نوٹس ہوں گے۔ یہاں آپ دیکھیں بیٹا، اب ہم شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمیں میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس شعر میں آپ دیکھیں جو تشریح کے لیے ہم نکات ہیں: سکہ رواں ہونا، زمین و آسماں، عرب و عجم، کل جہاں، زیر نگیں۔ بیٹا سکہ رواں ہونا ہوتا ہے کہ پوری یعنی ہر جگہ پہ آپ کا راج قائم ہونا، حکومت قائم ہونا، حکمرانی قائم ہونا، اور یہ محاورہ ہے۔ پھر زمین و آسمان، یہاں پہ صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا۔ اسی طرح سے عرب اور عجم، یعنی عرب کا علاقہ اور عجم ایران کا بھی کہتے ہیں، لیکن ویسے عرب سے باہر کا جو علاقہ ہے سارا، تو یہ عرب و عجم جو ہے یہ بھی آپس میں متضاد آ جاتے ہیں۔ کل جہاں یعنی پوری دنیا، یہاں پہ کل جہاں سے مراد ہے دونوں جہان۔ زیر نگیں، زیر نگیں کا معنی ہے کہ کسی کے تابع ہو جانا یا کسی کے ماتحت ہو جانا، اور کسی کے جو ہے وہ ماتحت سمجھ لیں آپ، کسی کے زیر نگیں ہونا، اس کے انڈر آنا، یا اس کے جیسے آپ کا ایک حکمران ہے اور آپ اس کے زیر نگیں آنا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو اس شعر میں سید نفیس شاہ صنعت تضاد اور محاورے کا خوبصورت استعمال کرتے ہوئے شعر نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کل جہاں ان تمام جہانوں کے لیے، اگر اللہ رب العالمین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے محمد، ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس شعر میں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں کون ہے جسے رحمت للعالمین کہا گیا، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی ایسی ہستی نہ تو کوئی تھی اور نہ ہی آئے گی۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی ہر جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے زمین و آسماں، یعنی سکہ رواں ہوا، زمین و آسماں کی بات ہوئی ہے اس زمین میں اور آسمان میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام قوتوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سپہ سالار رہنما کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان ملکوں کو فتح کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ان کے لیے رحمت بن کر آیا۔ عرب اور عجم کی بات ہوئی۔ عرب کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی فاتح کسی علاقے میں فتح کر کے آتا تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تحفظ دیا، اچھا سلوک کیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کی بدولت وہ سب ان کے گرویدہ ہو گئے۔ کشور کشائے بحر و بر، احساں ہے تو سر بسر، تو ہر زماں کی آبرو، یعنی زمین، خشکی اور ہر چیز، ہر زمانے کی آبرو عزت آپ ہیں، اور آپ ہر چیز کے فاتح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ عرب کے لوگوں کے لیے بھی رحمت تھی اور عجم کے لوگوں کے لیے بھی رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں تشریف لائے تو شرک، جہالت، فتنہ، فساد، قتل و غارت گری، اس طرح کی بے شمار برائیوں میں گرا ہوا تھا یہ معاشرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف ملی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارکہ کے وجود کی برکت سے کفار مکہ باوجود اپنی سرکشی و نافرمانی کے دنیا میں عذاب عظیم سے محفوظ رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے خود بھی کبھی بددعا نہیں کی تھی۔ جنگ احد میں دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، تلواریں چلائیں، دندان مبارک شہید کیے اور جبین اقدس کو خون آلودہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ عرب کے واسطے رحمت، عجم کے واسطے رحمت، وہ آیا لیکن آیا رحمت للعالمین ہو کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سلامتی کا پیغام دیا، انسانیت کو مساوات، برابری کا درس دیا، مرد و عورت، غریب، مزدور، غرض کے ہر طبقے کے حقوق دلوائے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی بھلائی کا درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہو۔ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ برسا ہے عرب و شرق پر ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پہ تیرے احسان ہے بے حساب۔ دنیا میں رحمتیں دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں کل جہاں کا لفظ استعمال کیا گیا، غرض یہ کہ دنیا میں ہی نہیں قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا اور انہوں نے دعا کے مقابلے میں جلدی کی، مجھے بھی اللہ نے ایک دعا کا اختیار دیا ہے، میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے مخصوص کر رکھی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیں کہ محشر کے دن کے حوالے سے بھی آپ کچھ قیامت کے دن جو دونوں جہانوں کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، کچھ اشعار ہیں یہ حوالے کے، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھکیں بدن، دامن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، آمین۔ اور اس کے بعد بیٹا کچھ اور حوالہ جات بھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر اسی طریقے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، شرق ہے تجھ سے مستفیض، غرب ہے تجھ سے فیض یاب، دونوں جہاں کی رحمتیں ہوگیں تیری ہم رکاب۔ بیٹا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ کے بتا سکتے ہیں، اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھنے میں، مجھے امید ہے کہ یہ تشریح جو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی اس شعر کو، اس شعر کا مفہوم سمجھنے میں، اس شعر کے تمام اہم نکات کو سمجھنے میں۔ اس کا آپ کو جب تنقیدی جائزہ لینا ہو یا آپ نے اس پہ تبصرہ کرنا ہو یا تشریح لکھنی ہو یا کسی بھی حوالے سے اس میں سے کوئی کویسچن آ جائے، گرامر کے حوالے سے اس میں کون کون سی صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے، زیر نگیں میں مرکب اضافی ہے، پھر اسی طرح سے سیکا رواں ہونا، اس میں آپ دیکھیں کہ محاورہ ہے، پھر زمین و آسمان، عرب و عجم، یہ صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ ہر لحاظ سے ہر امتحانی نقطہ نظر سے جو بھی سوال آئے گا اس میں سے آپ کر سکو گے اور بہت اچھے طریقے سے کر سکو گے۔ اور انشاءاللہ میں اگلا جو ہے لیکچر بہت جلد کوشش کروں گی وہ بھی آپ کو دے دوں تاکہ آپ لوگوں کا لاس نہ ہو، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔